الحمدللہ ہماری آیت 48 تک ہو چکی ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے جا رہے ہیں. درس ثانی دال حصہ ہے سورۃ الانفال، آیت نمبر 49 سے 58 تک. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جب یقولو وہ کہیں گے، قول بات سے ہوتا ہے نا، یقولو وہ کہیں گے، المنافقون منافق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اسی سے ہے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض مرض ہے، غرہ دھوکے میں ڈالا، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَکَّلْ اور جو کوئی توکل کرے، اللہ اوپر اللہ کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. اب یہاں اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ جنگ ہو رہی تھی جس وقت مسلمان 313 وہ بھی تقریباً دیکھا جائے تو نہتے ہی تھے، بہت کم اسلحہ اور بہت کم ساز و سامان کے ساتھ نکل آئے تھے. تو مدینے میں بہت سارے منافق بھی تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ نفق سے نکلا ہے منافق، نون فے قاف، نفق کہتے ہیں ٹنل کو. ٹنل دیکھیے دو منہ والی، جس کے دو سوراخ ہوں، ایک طرف سے گھسے ہوں دوسری طرف سے نکل جائیں، صحیح. تو جس کے دو منہ ہوتے ہیں اس کو منافق کہتے ہیں. تیرے منہ پہ تیری، میرے منہ پہ میری، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. تو یہ آج کے دور میں بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کہ بظاہر وہ اپنا آپ کو مومن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے، مسلمانوں سے باہر نکل کے دوسرے یہودیوں میں یا اپنے دوستوں میں جاتے جو نان مسلمس تھے تو ان میں کہتے تھے ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. اور ان کے دل میں کیا ہے؟ مرض. جب کہیں گے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض یہی کہ نفاق کا مرض، نفاق بھی ایک مرض ہے. ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں تو نہیں ہے منافقت کا مرض. منافقت تو بہت کامن ورڈ ہے نا، ڈپلومیٹ، بہت زیادہ حد سے اوپر ڈپلومیٹ ہونا. ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا نرمی سے اور تھوڑا اس طریقے سے کام لیں کہ کسی کو برا نہ لگے، اس لیے آپ تھوڑی سا اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ڈپلومیسی سے کام کریں. اور ایک یہ ہوتی ہے کہ بالکل الٹ جانا، تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہی دلوں کا مرض ہے. اسی کا یہاں ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غرہ ہؤلاء دینہم، کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کو اتنا مغرور کر دیا ان کے دین نے کہ وہ نہتے ہی کھڑے ہو گئے اتنے بڑے لشکر سے آ کے ٹکرانے کے لیے. یہ کس قسم کے بیوقوف لوگ ہیں؟ مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں منافق. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَتَوَکَّل اور جو کوئی توکل کرے. توکل ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا کہ میرا اچھا میرا برا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کام اللہ کرنا چاہے گا وہ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی مجھ سے جو میرا کام اللہ کرنا چاہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست غالب حکمت والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے. کس چیز کے پیچھے اس کی کیا حکمت عملی کار فرما ہے یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ہم صرف اپنے آگے آگے، اپنے سامنے سامنے اور جو ہم پہ گزر رہا ہے ہم سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کل جو ہوگا، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، دائیں ہے بائیں ہے، اس کی نظر ہر طرف ہوتی ہے، ہر چیز پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ ہم سے ہر چیز غافل ہے، ہمیں ان چیزوں کا شعور نہیں. صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت، کمال حکمت سے سارے فیصلے کرتا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَلَوْ اور کاش ترا تم دیکھتے، اس جب یتوفا فوت کریں گے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ فرشتے، یضربون وہ ماریں گے. ملائکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فوت سے ملتا جلتا ہے، یتوفا وہی لفظ ہے. کفروا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یضربون ضربہ سے ہے، ضرب لگانا اردو میں بھی ہوتا ہے نا، مارنے کے لیے ضرب لگائی، مارا یعنی کہ اس کے اوپر ایک چوٹ لگائی. یضربون
ماریں گے وجوہہم، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم پیچھے دبر پڑی تھی نا، کمر پیٹھ جڑ، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور کہیں کیا کہیں گے، وذوقوا چکھو، ذائقہ ہوتا ہے نا ذائقے سے، وذوقوا عذاب الحریق عذاب جلنے کا، آتش جہنم کا عذاب چکھو۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے موت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کی جان نکالتے ہیں، اس وقت کا ذکر ہے، تو کافروں کی جان وہ کس طریقے سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں۔ دیکھیں جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے نا تو مومن کی بھی تو آرام سے نکل جاتی ہے، لیکن کافر کی روح اس کے جسم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور جانے پہ راضی نہیں ہوتی، نکلنے پہ راضی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت کے وہ اسے مرتے وقت انسان کو اپنا سارا کچھا چھٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا سی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ تو روح جو ہوتی ہے وہ پھر اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور نکلنے پہ راضی نہیں ہوتی جسم سے۔ تو اس وقت کافروں کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑوں سے اور کوڑوں سے فرشتے مارتے ہیں۔ صحیح، ہم عام آدمی نہیں دیکھ پاتا ہے، یہ اللہ ہی کے معاملات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کہتے کیا جاتے ہیں، اور ان کو مارتے وقت یہ کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا، آتش جہنم کا عذاب اور مزہ چکھو۔ حالانکہ کہتے ہیں، ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ قیامت میں آتش جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن یہاں سے کیا بات پتہ چل گئی کہ مرنے کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی کھڑکی کھل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز محسوس کرائی جاتی ہے، ہر چیز دکھائی جاتی ہے، اور انہیں ان مزوں کو جو انہیں آخرت میں چکھنے ہیں ان کو دنیا ہی میں موت کے وقت سے ہی اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس ٹرانس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ صحیح، اگلی آیت ہے ذالک، یہ بما بوجہ اس کے قدمت، قدم آگے کی طرف ہوتے ہیں نا، قدم بڑھاؤ ہم کہتے ہیں نا، تو قدم آگے کی طرف ہوتے ہیں نا، تو یہ آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے، بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے کہ فرشتے کافروں کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑوں سے مار کر ان کی جان نکال رہے ہیں، ان سے کہتے جا رہے ہیں کہ عذاب جلنے کا چکھو، تو یہی ہے نا کہ لوگ کہیں کہ کتنی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن کے ہی اندر دیکھیں وجہ بھی بتا دی کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کو جھٹلایا، تم نے اللہ کو دھوکہ دیا، تم نے اللہ کی نہیں مانی، تو جو تم نے کمائی کی تمہارے لیے وہی ہے جو تم کمائی کرو گے۔ صحیح، اگر گندم بو کے گندم ہی انسان کاٹے گا نا، گندم بو کے کوئی انگور اور سیب تو نہیں کاٹیں گے ہم، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو جو کافروں کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے پیچھے اور اس کی تیاری پکڑی آگے کے لیے، تو اسی کا انہیں سزا یہ ملی ہے، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو ہم دنیا میں اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں، دراصل کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم ایک طرح سے کھیت بو رہے ہیں آخرت کے لیے اور ایک کھیتی تیار کر رہے ہیں۔ اب ہم جو بوئیں گے، اچھائی بو کے اچھائیاں ثواب درجات کاٹیں گے، برائی بو کے جہنم اور برائیاں ہی کاٹیں گے۔ صحیح، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان برائی بوئے، اللہ کی حق تلفی کرے، بندوں کی حق تلفی کرے اور پھر وہ آخرت میں مزے لوٹے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، دنیا میں بھی جو بوتے ہیں ببول بو کے کاٹے ہی اگتے ہیں، اور اگر کوئی اچھے خوبصورت پھول بوتا ہے تو وہ پھول ہی کاٹتا ہے، پھر پھول ہی نکلتے ہیں اس میں سے۔ تو جو بو گے وہی کاٹو گے، جو تم آگے بھیجو گے، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تمہیں اسی کا بدلہ ملنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، جو تم یہ سمجھو کہ اللہ ظالم ہے بندوں کے اوپر، اللہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ تو جو ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی وہ ہمیں آخرت میں ملے گی، اور یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے لیکن یہ سب کے لیے عام حکم ہے۔ آیت 52
کدأبی مانند حالت آل فرعون کی، یعنی کہ فرعونیوں جیسی حالت، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ فرعون سے بھی پہلے کے لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ، فأخذہم اللہ فأخذ تو پکڑ لیا ہم ان کو اللہ نے۔ دیکھیں مواخذہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پکڑ کے لیے ہی ہوتا ہے، مواخذہ لیا جائے گا یعنی کہ ان کو پکڑ کے سزا دی جائے گی، اسی طریقے کا کچھ اس کا سینس بنتا ہے۔ تو یہاں عربی میں بھی دیکھیں فأخذہم اللہ پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، بوجہ ان کے گناہوں کے جو انہوں نے گناہ کیے اس کی سزا کی وجہ سے پکڑا اللہ نے۔ ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں سورت میں بار بار شدید العقاب کتنا آ رہا ہے، کیونکہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو تھے سب بستہ تھے، دوسری طرف منافقین جو ہیں وہ زبانی زہر اگل رہے تھے۔ پیچھے کی آیت میں آپ نے دیکھا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا، تو اس طرف سے ان کو خنجر، مسلمانوں کو زبان کے خنجروں سے زخمی کر رہے تھے، آگے سے کافروں کا قافلہ تھا، تو مسلمان کس طریقے سے پسے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں فرعونیوں کی حالت بتا کر، کہ جیسا کہ فرعونیوں کا حال ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اس کی نشانیوں کو نہیں مان کے دیے، اس کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا انجام ہوا ساری قوموں کا؟ دیکھیں کسی پہ کوئی عذاب آیا، کسی پہ کوئی عذاب آیا۔ فرعون ڈوبو کے مار دیا گیا، فرعون اور اس کی پوری قوم جو اس کی پوری آل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے تک جو نافرمان تھے سب ڈبو کے مارے گئے۔ صحیح، عاد اور سمود، کسی کے اوپر ہوا چلی، کسی کی زمین پلٹ دی گئی، کسی پہ زلزلہ آ گیا، یہ سارے عذاب ہیں جو مختلف قوموں کے اوپر پچھلی آئے ہیں۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ چاہے تو وہ فوری طور پہ سب کو پکڑ لے، لیکن وہ فوری طور پہ نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے انسانوں کو، اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی سختی سے اس کی قوت، کیونکہ وہ قوی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی قوت والا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو پوری کائنات کے طاقتور سے طاقتور جن اور انسان مل کر بھی اس کو نہیں چھڑوا سکتے۔ صحیح۔